السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، بہت سے لوگ یورپ وغیرہ میں، غیر اسلامی ملکوں میں بائکیا جیسے ہمارے یہاں ہے ویسے کام کرتے ہیں، ڈیلیوری کا کام، فوڈ ڈیلیوری کا۔ تو اس فوڈ میں بہت سی جگہوں پہ تو کافی تعداد میں سور کے بنے ہوئے بھی کباب یا برگر جو بھی ہے، سور کا گوشت بھی اس کے اندر ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ تو ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر حلال چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن حرام بھی چیزیں اس قسم کی آ السلام جاتی ہیں۔ تو ایسی علیکم جاب ورحمۃ کرنے کے بارے اللہ۔ میں کیا حکم؟ میرے محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ نا ڈلیوری بوائے کا کام کرتے ہیں، تو اس کام کے اندر کبھی جو ہے وہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے برگر لے کر آؤ، کبھی وہ کہتا ہے کہ جناب شاورمے کی ڈیمانڈ ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ سور کا گوشت لے کر آؤ، کبھی وہ کہتا ہے کتے کا گوشت بھی لے کر آؤ۔ کوئی چائنا میں کام کرتا ہوگا تو وہاں آرڈر آئے گا کہ جناب چوہوں کے نا کباب لے کر آؤ، چوہوں کے کباب۔ کہیں پر چائنا میں کام کرتا ہے یا یورپ میں تو یہ بھی آرڈر آ جاتا ہے کہ جناب آپ نا کھرکے کے کپورے لے کر آؤ، گدھے کے کپورے لے کر آؤ۔ تو کیا یہ کام کرنا حلال ہے؟ مسلمان کے لیے تو حرام ہے، کافر کے لیے کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا ٹارگٹ تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں۔ یہ گفتگو تو دنیا دار یا لوگوں کی نظر میں نا یہ سطحی سی باتیں ہیں، یہ شدت پسندانہ باتیں ہیں۔ ہاں جی، کہ جناب آپ سور کا گوشت ڈیلیور نہ کرو، چوہے کے کباب ڈیلیور نہ کرو، کھرکے کے یا کتے کے کپورے ڈیلیور نہ کرو۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ حرام حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے پر بھی ہمارے اوپر قید اور قیود لگائی ہے۔ فرمایا کہ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ کھانے میں دو باتوں کو لازم رکھنا لازم ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ طیب ہو، پاک نہ ہو، مردار اور گندا نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم پیغمبروں کو دیا وہی حکم اللہ نے مومنین کو بھی دیا کہ آپ نے طیب کھانا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ تو ایک آدمی وہ ہے کہ جو خود کتے کے کپورے نہیں کھاتا، لیکن ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ آپ نا کتے کے کپورے ڈیلیور کرو، ہاں جی، یا سور کے کپورے ڈیلیور کرو، یا چوہے کے سیخ کباب ڈیلیور کرو۔ تو کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہے، خود شراب نہیں پیتا، لیکن آرڈر آ جاتا ہے کہ جناب شراب کی بوتل ڈیلیور کرنی ہے۔ تو یہ جس طرح چوہا کھانا، کتے اور گدھے کے اور سور کے کپورے کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، تو اسی طرح حرام چیز کو ڈیلیور کرنا بھی حرام ہے۔ زنا کرنا حرام ہے نا، ہر بندہ جانتا ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، خود زنا نہیں کرتا، لیکن اس کو آرڈر آ جاتا ہے کہ لڑکی ڈیلیور کرو۔ بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ہیں جی، بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈیلر موجود ہیں۔ تو ایسے بھی جو ہے وہ ایسی بھی فرنچائز موجود ہیں، شراب مانگو گے تو ڈیلیور بوائے شراب سپلائی کر دے گا، لڑکی مانگو گے تو وہ لڑکی سپلائی کر دے گا، اور سور کا گوشت مانگو گے تو وہ سور کا گوشت ڈیلیور کر دے گا۔ اور مسلمان لوگ یورپ میں جا کر بخوشی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بتایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، روٹی روزی کے اندر حرام کی روزی روٹی نہیں کمانے کا، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ تو ایسی روزی روٹی، ایسی آمدنی، ایسی دہاڑی محنت مزدوری حرام ہے جس کے اندر یہ ڈیلیور بوائے شراب سپلائی کر رہا ہے، یہ سور کا گوشت سپلائی کر رہا ہے، یہ لڑکیوں کو، عورتوں کو سپلائی کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے، تو وہ ایک بندہ واقعہ سناتا ہے کہ ایئرپورٹ پر فلائٹ نے لینڈ کرنا تھا۔ اب بہت سارے لوگ اپنے پیارے دلاروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو جو کھڑے ہوئے لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے، دو آدمی باتیں کر رہے ہیں،
ایک نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہو، کس کو آپ نے جو ہے انتظار ہے، آپ کو ریسیو کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ابو ہے، وہ آ رہا ہے، کینیڈا میں کام کرتا ہے۔ تو اس نے پوچھا حضرت آپ کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، وہ امریکہ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، پھر تو وہ ڈالر میں کماتا ہوگا۔ اس نے کہا ڈالر میں کماتا ہے۔ تو کہا کہ کام کیا کرتا ہے؟ اب یہ دیہاتی شودڑا بندہ تھا، اس کو کیا پتا۔ اس نے کہا وہ میرا بھائی نا امریکہ میں نا میم کے ڈاگ واش کرتا ہے۔ اب اس کو کیا پتا کہ ڈاگ کیا ہے تو واشنگ کیا ہے۔ وہ پڑھا لکھا بندہ سن کر بیچارہ حیران ہو گیا۔ یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ وہاں سے یہ پینٹ پتلون ٹائی لگا کر آئے گا، کام کیا کرتے ہو؟ وہاں میں میم صاحب کے نا ڈاگ واش کرتا ہوں، کتوں کو نہلاتا ہوں۔ تو لوگ یورپ کے اندر جا کر ایسے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں جہاں شراب جو ہے وہ سپلائی کرنی پڑتی ہے، جہاں لڑکیاں سپلائی کرنی پڑتی ہیں، جہاں سور کا گوشت سپلائی کرنا پڑتا ہے۔ خیر وہ وہاں کیا تمیز کریں گے۔ یہاں میں نے اپنی 23 سالہ 25 سالہ تبلیغ کی اور خطبات کی اور دعوت و تبلیغ کی زندگی کے اندر دیکھا، بندہ کہتا ہے میرا نام اہل حدیث ہے، فٹے منہ کہتا ہے، اس کی شکل دیکھو تو ماشاءاللہ وہ 2.5 فٹ کی داڑھی بھی ہے، شلوار دیکھو تو وہ جناب اس کے گوڈوں اور گھٹنوں تک آ رہی ہے، اور کام دیکھو تو یا خود بینک میں کام کرتا ہے یا اس کی بیٹا بینک میں کام کرتا ہے۔ مولانا منع کرے تو مولانا پر گرم ہو جاتا ہے، الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے ہیں جی۔ ایک چور تلوجا چترا، کیوں یہ سب کیوں ہے میرے بھائی؟ ہم نے اللہ کی قسم حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ کرے۔ حلال حرام کی آج تمیز نہیں ہے ہاں جی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہی ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، پیسہ ہی ہم نے اپنا خدا بنا لیا۔ ڈفلی والے ڈفلی بجا، میں ناچوں تو نچا، کیا مطلب؟ پیسہ دکھا، جو کروانا ہے کروا لو۔ ہمیں ڈالر اور یورو سے پیار ہے ہاں جی، بڑی بڑی تنخواہوں سے پیار ہے، بھلے ہمیں بینک میں کام کرنا پڑے ہاں جی، بھلے ہمیں کسی رنڈی خانے کے دروازے پر گیٹ کیپر کا کام کرنا پڑے، بھلے ہمیں حرام کے کام میں ڈیلیوری بوائے کا کام کرنا پڑے، نو پرابلم، کیونکہ ہمارا خدا نا وہ ہے ہی پیسہ۔ پیسہ دکھاؤ، جو ناچ کروانا ہے کرواؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے۔ اب مجبوری ہمارے لیے پتہ کیا ہے ذیشان بھائی؟ ہم قرآن بیان کریں تو لوگ بگڑتے ہیں ہاں جی، اور اگر لوگوں کو راضی کریں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سلامتی کا راستہ یہ ہے، میں سب مولانا کے لیے اور سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرو، مخلوق جائے بیڑا غرق جائے بھاڑ میں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کیا کر لے گا، لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا آخرت ہماری برباد ہو گئی۔ اسی طرح روزی روٹی کمانے میں لوگوں، اللہ اکبر، مجھے بڑی بات یاد آ گئی ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ لوگوں اپنے رب کو راضی کرو، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اولاد کو اور کنبے کو اور فیملی کو راضی کرو گے، اللہ کی قسم وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ میرے مقتدی ہیں نجم الحسن صاحب، اینٹی کرپشن کے اندر ان کی نوکری ہے، سمجھو کہ بغیر وردی کے وہ پولیس والا ہے۔ وہ کبھی ابھی جو ہے نا، ابھی مجھے یہ گزرے ہوئے کل میں نماز مغرب نہ بلکہ نماز عصر میں بتا رہا تھا، ایک آدمی نا وہ پتہ نہیں کون سے محکمے میں کام کرتا تھا، اس پر جو ہے وہ نیب کا مقدمہ پڑ گیا، اس کو کہیں کرپشن اور خرد برد کے الزام میں نا نیب والوں نے پکڑ لیا۔ اب اینٹی کرپشن اور نیب والوں کا کام ہی اس طرح کے لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے نا حرام سے بڑی دولت بنائی تھی، کیا میں نے کہا؟ حرام سے بڑی دولت بنائی تھی۔ نیب والوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ پکڑا گیا۔ اب اپنے بیٹوں کو کہنے لگا کہ اتنے پیسے دو، یعنی کوئی کرپشن کا معاملہ اس کی تلافی معافی ہو ہاں جی، جو کرپشن ہوئی ہے وہ واپس کرے۔ تو بیٹوں سے کہا کہ اتنا پیسہ دو تاکہ نہیں تو مجھے جیل ہو رہی ہے۔
بیٹوں نے کہا ابا اب آپ بوڑھے ہو گئے ہو، یہاں بھی رہو تو ایک ہی بات ہے، جیل میں بھی رہو تو ایک ہی بات ہے، تو پیسہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، آپ مہینہ دو جیل رہے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب باپ کو بڑا دل پر چوٹ لگی۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، مولانا پر غصہ کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ میں تمہیں قیامت کا منظر بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی قیامت کے دن میں وہ دیکھو میدان حشر میں بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر، وہ اس کی ماں جا رہی ہے مگر وہ اس کو دیکھ کر دوڑ گیا ہے جی۔ آدمی اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اولاد سے بھاگ کر کے جا رہا ہے، وہ دیکھو سامنے، وہ دیکھو قیامت محشر کے میدان میں بندہ اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں رہ کر ہم نے انہی کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑا تھا نا۔ قرآن کا حکم تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے سب لوگوں کو کہا ہے۔ اور یہاں یہ سن لو، حلال اور حرام کا نا ہماری نجات یا عذاب کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر بندہ حلال کھائے گا تو حلالیوں والے کام کرے گا، اگر بندہ حرام کھائے گا تو حرامیوں والے کام کرے گا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں نا، تو کیا خیال ہے وہاں ماں اور بہن اور بیٹی کی تمیز ہے؟ بتاؤ، نہیں ہے نا، سب جانتے ہو۔ وہاں پر یورپ کے اندر یہ باقاعدہ قانون ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لونڈے بازی کو یورپ میں قانون کا درجہ حاصل ہے نا، جس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سرائکی کے اندر لونڈے بازی کو، واری وٹا، سرائکی میں ہم کہتے ہیں واری وٹا۔ تو لونڈے بازی واری وٹا کو یورپ میں باقاعدہ قانوناً اجازت ہے، اور دو آدمی شادی کر لیتے ہیں، دونوں مرد ہیں، تو وہ واری وٹا کرتا ہے، ایک اس کو چوتتا ہے، وہ پھر پہلے والے کو چوتتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ حرام کھاتے ہیں، حرام ہی کریں گے، سور کھا کر وہ یہی کام ہی کرے گا نا بھائی۔ تو جب آپ حرام حلال کی تمیز ختم کر کے، ڈیلیوری بوائے صاحب آپ سور کو سپلائی کرو گے، شراب لے کر جاؤ گے جی، کتے اور یہ چوہے کے کباب لے کر جاؤ گے جی، تو کیا خیال ہے آپ کی اولاد کوئی اچھے کام کرے گی؟ وہ سوروں والے، کتوں والے، چوہوں والے ہی کام کریں گے۔ جب آپ سود کھاؤ گے تو کام تو حرام کا ہی کرو گے، اچھے کام تو تم سے ہونے نہیں۔ بہرحال وہ میرے مقتدی نے مجھے بتایا کہ وہ بندہ جیل چلا گیا، اس کو نیب نے گرفتار کر کے مقدمہ ٹھوک کر بند کر دیا، پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ جیل میں رہا۔ اس کے دل پر بہت چوٹ لگی کہ یا اللہ، اس نالائق اولاد کو میں نے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر دیے، اب ان کروڑوں میں سے یہ لاکھوں بھی واپس نہیں کرتی کہ میں نیب کی جیل سے بچ جاؤں۔ خیر اس بندے کو ہو گئی جیل۔ وہ اینٹی کرپشن والا مجھے بتانے لگا، وہ جیسے جیل سے باہر آیا نا ذیشان بھائی، اس نے گھر میں آ کر پتہ کیا کام کیا؟ پسٹل لیا، اپنے سر پر رکھا اور خودکشی کر کے حرام کی موت مر گیا۔ اب اس کے دل پر یہ چوٹ لگی تھی کہ یا اللہ، میں نے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اولاد کو کروڑوں دیے، مجھے جیل سے بچانے کے لیے اولاد میرے دیے ہوئے کروڑوں میں سے لاکھوں بھی واپس کرنے کو تیار نہیں۔ تو دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اللہ کے ہاں سے بھی دھتکار دیا گیا اور لوگوں کے ہاں بھی وہ دھتکار دیا گیا۔ تو اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، مالک ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے حرام سے بچائے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی فضل کے ساتھ، اپنی عنایت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اللہ ہمیں حرام سے بچا لے۔ لیکن حرام کھانے والے کا انجام اور رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو وہ کھاؤ جو حلال ہو، لوگو وہ کھاؤ جو طیب ہو،
نہ حرام کھانا ہے نہ مردار کھانا ہے، نہ حرام کھانا ہے نہ مردار کھانا ہے، لیکن پبلک ذیشان بھائی پرواہ کرتی نہیں ہے، ہاں جی، اللہ یہ کہ جس پر اللہ اپنی رحمت کر دے، ورنہ ایسا ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بندہ بین بجائے۔ حق سچ بیان کرنے پر لوگ اللہ کی قسم ہدایت لینے کی بجائے نا، لوگ وہ نا بلیک ممبا کی طرح زہر اپنے منہ میں بھر کر کے رکھتے ہیں کہ کب موقع ملے اور ہم اس کو ڈسیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہر گنہگار پر رحم فرمائے، گناہ چھوڑنے اور نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سور اور سود اور حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنے والے ان شریروں کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس قسم کی جاب کرنا وہ بھی حرام ہے، اس کی روزی روٹی حرام ہے، ہاں جی، اس کا کھانا حرام کا، اس کا